مہینے میں 8 ملین ٹن امپورٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور 8 ملین ٹن ہوگا جس کی کہ مالیت جو ہے وہ $3.2 بلین بنتی ہے، ٹھیک ہے جی، 3.2 بلین US ڈالر بنتی ہے، US ڈالر جی، جو کہ 240 بلین روپیہ، تو آپ تو کل بلینز کی بات کر رہے تھے، تو 240 بلین روپے کی بلین ارب روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اتفاق سے یہ ارب جو ہے یہ صرف اربوں کے یہاں سے ہی آ رہے ہیں، بالکل۔ آپ اور اس میں کہاں پر فلاز ہیں جی، اس میں سب سے پہلا فلا پالیسی میکنگ پہ ہے۔ اچھا، آپ کے ہاں جو فرنس آئل کے اسپیکس آ رہے ہیں، جیسے کہ خلیل صاحب نے کہا کہ آپ کے ہاں جو اسپیکس آ رہے ہیں وہ ایسے ٹپیکل اسپیکس بنا دیے گئے ہیں کہ وہ صرف اس پورے ایریے میں 2 یا 3 سپلائر ہیں جو کہ جن کا کہ تعلق متحدہ عرب امارات کے علاقے سے ہے، وہ صرف سپلائی کر رہے ہیں۔ 380 CST نارمل دنیا میں ریفائنری سے نکلتا ہے اور وہ سپلائی ہو جاتا ہے اکارڈنگلی مختلف پاور ہاؤسز کو، مختلف ملکوں کو۔ ہمارے ہاں ان سپیکس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ پہلے وہ ساری پروڈکٹ جا کے ٹینکس میں جاتی ہے، اچھا، وہاں پر وہ بلینڈ ہوتی ہے، صحیح ہے، اس میں سے جو اچھے سپلائر ہیں وہ آن سپیک رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی آف سپیک ہو کے یہاں پر آتی ہے اور مختلف طریقوں سے وہ سسٹم کے اندر۔ صاحب یہ ذرا اسپیک سمجھائیں عام آدمی کو، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ہر پروڈکٹ کی ایک اسپیسیفکیشن ہوتی ہے، جی، صحیح ہے۔ ہمارے ہاں جو اسپیسیفکیشن آپ کے FSAs میں جی فیول سپلائی ایگریمنٹس میں رکھی گئی وہ 180 CST اور 125 CST، یہ اس کی پاور ہے، یہ اس کی وسکوسٹی ہے، وسکوسٹی، لیکن آپ کے جو پاور ہاؤسز تھے وہ 380 بھی لے سکتے تھے، ٹھیک ہے جی، اچھا، لیکن FSA اس طرح کے بنائے گئے کہ 180 اسپیسیفکیشن رکھی جائے اور وہ اسپیسیفکیشن رکھی جائے جس کے کہ جو کہ ریفائنریز نہیں بناتی، اس ریجن کی کوئی ریفائنری 180 CST نہیں بناتی، وہ 380 بناتی ہے، اس کو لے جا کے فجیرہ میں 180 CST میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پر بلینڈنگ کر کے وہ اس ملک میں لائی جاتی ہے۔ اور آلدو کہ آپ کے پلانٹ 380 ڈائریکٹ لے سکتے ہیں، ہم 380 ڈائریکٹ لے سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے FSA میں۔ اچھا، تو یہ پھر جو 180 تو یہ 180 جو رکھا ہے انہوں نے، 180 اور 380 کی پرائز میں $4 سے $8 کا فرق ہے، تو آپ 8 ملین ٹن امپورٹ کرتے ہیں، اس کو آپ ضرب دے دیجئے $8 سے، تو $70 ملین تو سیدھے سیدھے آپ یہی زیادہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ ملک جو نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے، کیا وہ اپنا یہاں پر کیا وہ یہاں پر بلینڈنگ نہیں کر سکتا؟ سر 1 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی لیول کے اوپر، صحیح ہے، پالیسی لیول کے اوپر اسلام آباد یا جہاں بھی ہماری پالیسیز بنتی ہیں اس لیول کے اوپر اس پالیسی کو کریکٹ نہیں کیا گیا کہ یہ اسپیکس ختم کر دیے جائیں۔ اس کا افیکٹ ڈوئل ہے، ایک افیکٹ تو یہ ہے کہ آپ مہنگا فرنس آئل لا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ لوکل ریفائنری کو کیونکہ کٹر سٹاک ڈالنا پڑتا ہے پتلا کرنے کے لیے اور پیسے لگانے پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو جیٹ 1 کیروسین امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جس کا کہ اندر $80-90 ملین وہاں پر آپ کے ایکسٹریکٹ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صاحب کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے جی، اور یہ پالیسی لیول کے اوپر ہے۔ اس کو بہت دفعہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے گورنمنٹ لیول پہ کیا کہ جی ہمیں اجازت دیجیے، ہم یہاں پر بلینڈ کر لیتے ہیں، جب یہاں پر آپ جہاز بنا رہے ہیں، جب آپ تو بلینڈنگ میں کیا مسئلہ ہے؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے کئی سالوں سے صرف 2 کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ اور جن کا کہ ایجنٹ صرف ایک ہی ہے پاکستان میں، دونوں کمپنیوں کا، اچھا، اور وہ دونوں کمپنیاں جو ہیں وہی اس ملک میں تیل سپلائی کرتی ہیں اور کوئی نہیں کرتی۔ کوئی بھی میجر جس میں کہ شیل، شیورون، ٹیکسیکو، آپ کے موبل، انہوں نے آج تک فیول آئل اس ملک میں سپلائی نہیں کیا، فرنس آئل سپلائی نہیں کیا۔ تو یہ جو اپنی بات کہہ رہے تھے اور یہ رو رہے تھے خلیل صاحب کہ ہماری انڈسٹری کو، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو 380 کی بات کو سلمان شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سلمان شاہ صاحب، سر شاہ صاحب، جی آپ نے بات سنی سلیم بٹ صاحب کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اسپیسیفکیشن اس کی جو وسکوسٹی ہے 380 کی ایکچولی آتی ہے، لیکن ہم 180 والی خریدتے ہیں، پھر اس کو بلینڈ کر کے دوبارہ 380 میں لے جاتے ہیں، اور شارجہ میں بلینڈ کرتے ہیں، اور شارجہ میں بلینڈ کرتے ہیں، اور جو سپلائر ہے وہ ایک ہی ہے 2 کمپنیوں کا۔
تو یہ کیا گیم ہے سر؟ آپ بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں، آپ کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا؟ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے جی، ہمیشہ سے ہی ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں جی اس میں ڈیفینیٹلی منسٹری آف پیٹرولیم کی، کیونکہ یہ پالیسی کا حصہ ہے، تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایسے کرتے ہیں، لیکن ایسی مونوپلی کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور پرٹیکولرلی اگر ڈومیسٹکلی بن سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈومیسٹکلی اوپن اپ ہونا چاہیے کہ جو بھی لا سکتا ہے سپلائی وہ لے کے آئے، اور اس طرح کی اجارہ داری آئی تھنک کہ یہ تو ایک فٹ کیس ہے کہ آپ کمپٹیشن کمیشن سے بھی کروائیں، اور اس کی فردر انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ بھگوان داس صاحب نے جو ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ان کا یہ تھا نقطہ کہ ایکسپرٹس کی کمیٹی ہونی چاہیے جو یہ تمام چیزوں کو دیکھے اور اس کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس پہ لے کے آئے، کیونکہ یہ ہماری ایک بیسک ان پٹ ہے اکانومی کے اندر، اور اس کی جو اگر کوئی انیفیشنسیز اس میں ہیں یا اس میں کوئی خرد برد ہے تو اس کو ایلیمنیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس میں کمپٹیشن کو لانا بہت ضروری ہے۔ اور آئی تھنک کہ یہ جیسے بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ اس مائکرو لیول پہ کیا پالیسیز ہیں۔ سر یہ بٹ صاحب پاکستان ریفائنری میں یہ آئل سے ان کا تعلق ہے، یہ ہیسکو کمپنی کے سی ای او ہیں اور پاکستان ریفائنری کے ڈائریکٹر ہیں، اور پتہ نہیں شیل میں بھی کتنے سال کام کیا ہے؟ 14 سال کام کیا ہے۔ تو اس کو آئی تھنک کہ بالکل یہ ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے، اور ایبسولوٹلی کسی قسم کی یہ جو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ایجنٹ جو ہے وہ سارا امپورٹ کر رہا ہے، تو یہ تو آئی تھنک کہ یہ اپروپریٹ نہیں ہے۔ اور کتنے ارب روپے کا کر رہا ہے سر؟ 240 ارب روپے 240 ارب شاہ صاحب، بڑا روپیہ ہوتا ہے۔ خلیل صاحب ذرا آپ میں عرض یہ کروں آپ خلیل صاحب اس بات کو آگے بڑھائیں، شاہ صاحب کی بات کو۔ یہیں سے آپ کو بات کی تھی گورننس کے بارے میں کہ نہیں ہے، ایک تو آپ نے دیکھ لیا ایک آئٹم تو ابھی آپ کے سامنے آ گیا کہ کتنے پیسے جو ہیں ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں میں آج پھر اس کو پتلا کرنے کے لیے ہم پھر اور چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، پتلے کے علاوہ خواجہ صاحب ایک اور امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ کوئی آدمی دوسرا کمپٹیشن پہ آ ہی نہیں سکتا۔ جو انہوں نے ایک بات کی نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اسپیسیفکیشن آپ اپنے مطلب کی بنوا لیں، دنیا کے سامنے آپ ٹینڈر منگوا لیں، تو وہ چیز کہاں سے لائے گئی؟ تو ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہیں نا، ٹیکنیکل اس کو گیم ہے۔ وہ پرانے زمانے میں سنتے تھے، انہوں نے کہا نوکری کے لیے بندہ چاہیے جس کے یہاں پہ تل بھی ہو، صاحب اس تل کے علاوہ قد بھی 5 فٹ 11 انچ ہو۔ اس تل کے علاوہ جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 95% جو پرائز ہوتی ہے وہ ایف او بی پرائز ہوتی ہے۔ یہاں پر کمپٹیشن ہوتا ہے صرف 5% پرائز کا کہ جناب پریمیم کون کتنا دے رہا ہے، 95% پرائز کو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا، اور اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ ٹوٹلی ان ہیلدی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور جس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ملک کو آج ہو رہا ہے، صحیح ہے، جس میں کہ مثال کے طور پہ کہ آپ جس وقت آپ جہاز لوڈ کرتے ہیں فرنس آئل کا، اس وقت پرائسنگ اسیس کی جاتی ہے ایف او بی کی، جو کہ ٹینڈر کا 95% حصہ ہوتا ہے جس کو کہ نہیں کیا جاتا۔ سر وہ کیا گیم ہے وہ جو سٹیم مار دیتے ہیں؟ وہ تو اسپیسیفکیشن بریک کے بعد پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ بڑا ٹیکنیکل ہے۔ ناظرین ابھی بریک کے بعد ہمیں بتائیں گے بٹ صاحب کہ وہ جب بھرتے ہیں نا پیٹرول اس کے اندر ٹینک کے، تو اس میں ایک سٹیم مارتے ہیں، تو یہ ترکیب ہمیں بتائیں گے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، آپ خواجہ نوید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، اور آج سلیم بٹ صاحب نے کافی دور پہنچا دی ہے
تو بٹ صاحب ہمیں ترکیب بتائیں کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سر میں کیا ترکیب بتاؤں گا. آپ نے نیشن کے اندر اگر آپ نے آرٹیکل پڑھا ہو تو اس کے اندر ہاف پیج کا ایک پورا آرٹیکل ہے جس میں کہ انہوں نے بہت ایلیبوریٹ طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ جناب کہ کس طرح فرنس آئل میں پانی ملا کے پاکستان کو سپلائی کیا جاتا ہے, اور یہ میل پریکٹسز میں ہے, کامن ہے, اور جتنے بھی بیوقوف ملک ہیں ہماری طرح کے ان کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے کیونکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو جہاں پر آپ کے پاس نہ ایکسپرٹس موجود ہوں گے. کل مجھے بہت دکھ ہوا جب ہمارے اکانومسٹ جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک پیٹرولیم منسٹر جو کہ شاہ صاحب کے زمانے میں منسٹر پیٹرولیم کے ہیڈ تھے ان کے بارے میں کہا کہ جی وہ میرا خیال ہے کہ ان سے بہتر اور ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور گڈ گورننس والے پیٹرولیم منسٹر آج تک نہیں آئے. تو چونکہ ہمارے ہاں ایکسپرٹیز اویلیبل نہیں ہے, اور شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھگوان داس صاحب نے بھی یہی کہا کہ ایک ایکسپرٹ کی ٹیم آپ امین اللہ صاحب کا بات کر رہے ہیں. جی امین اللہ صاحب کے زمانے میں کوئی یہ میل پریکٹس؟ جی میل پریکٹسز تو دیکھیں جی امین اللہ صاحب تو پالیسی میکنگ لیول کے اوپر تھے. پالیسی میں امین اللہ صاحب کو نہیں جانتا. یہ 380 والی پالیسی اور 180 والی میرا خیال ہے کہ یہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر. دیکھیں جی ریفائنری میں تو بیسیکلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں بائی پروفیشن, لیکن یہ کہ چونکہ میرا سبجیکٹ ہے اور میں نے ہر شعبے میں کام کیا ہوا ہے تو مجھے اس لیے پتا ہے. آپ کے پاس ریفائنری کے ایکسپرٹس موجود ہیں, آپ ان کو بلائیے, ان سے پوچھئے کہ اس ملک کے لیے کیا ضرورت ہے. آپ ان لوگوں کو بٹھا کے پالیسیز بنوانا شروع کر دیتے ہیں جن کو کہ تیل کے اسپیکس بھی نہیں معلوم, جن کا ڈرائیور تیل خرید کے لاتا ہے, پمپ پہ بھی خود نہیں جاتے. خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی, جی میرا سب سے بڑا سوال یہ, اتنے گورنمنٹ نے اتنی محنت کی, سپریم کورٹ نے محنت کی, اس کی فائنڈنگز آئیں, جی اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہوا؟ سب پہلا سوال. انہوں نے کہا جی کچھ پرسنٹ آپ نیچے کر دیں. گورنمنٹ نے 2-3% اس میں پرائس نیچے کر کے اور حکم کی تعمیل فرما دی. اس کے بعد پھر وہ پرائسز جو ہیں وہ اوپر اپ اینڈ ڈاؤنز ہو گئیں. اسی کے اندر اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کو سولوشن ڈھونڈنا ہے, مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جسٹس رانا بھگوان داس صاحب کی رپورٹ جو ہے اس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور ہم نے اس کا فائدہ ابھی تک نہیں اٹھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو فائنڈنگز ہیں انہوں نے بڑی محنت کے بعد, اور شاہ صاحب کے اس زمانے میں منسٹر تھے یہ, ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جو چیزیں بھی ہیں ملک کے مفاد میں دیکھتے ہوئے. دیکھیں اب یہ پنڈورا باکس تو بہت سارے کھل سکتے ہیں. ہم کو یہ چاہیے کہ ملک کے مفاد میں ہم یہ دیکھیں, کیونکہ بہت ساری باتیں جب لائیو اس طرح ٹی وی پہ باہر جاتی ہیں تو بہت سارے انویسٹرز بھی بددل ہوتے ہیں ان چیزوں سے. ہمیں ایک نیشنل اسپرٹ کے ساتھ اب آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں کام کرنا چاہیے, اور وہ جو فائنڈنگز ہیں جو ذمہ دار اس کے ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مونوپولی کی ابھی انہوں نے یہاں بات کی, اسی طرح وزارت میں اوگرا میں اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ چند لوگوں سے ان کی ڈیل ہے, وہ اس ڈیل کو کرتے ہوئے اسپیسیفیکیشن بھی وہی پاس کر رہے ہیں. پیسے جہاں بن رہے ہیں, جہاں پر خود برد کا لفظ استعمال کیا رپورٹ میں بھی, وہ بھی یہی لوگ ہیں. اور جو ابھی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی, سارک والوں نے ایک سجیشن دی کہ ہم کلیکٹو بائنگ جو ہے شروع کریں, اور اس میں بھی شاید آئل کی جو پرائسنگ کا جو ہمارا ایک امپیکٹ ہے اس میں شاید کم ہو جائے, کیونکہ اگر آپ زیادہ بائنگ کریں گے تو آپ کو ریٹ اچھے مل جائیں گے. کوششیں کرنے والے انٹرنیشنل سطح پر بھی, یہاں پر بھی ہمارے پاکستانی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ہمارے یہاں ایکسپرٹ بے شمار موجود ہیں. یہ بھائی نے بٹ صاحب نے جو باتیں کی ہیں, یہ باتیں ان کو بھی پتہ ہیں اور سینکڑوں ایسے لوگوں کو بھی پتہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ باتیں کر کر کے ایکسپلائٹ کرنا نہیں چاہتے اس سچویشن کو. ہمارا فرض یہ ہے, عوام اس وقت آپ دیکھیں بہت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اس وقت آپ یقین مانیں کہ اس وقت لوگ اتنے پریشان ہیں اپنی روزی روٹی کے پیچھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ روزانہ ایک نیا جو ہے معاملہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. دسمبر میں جی 6% بجلی بڑھ رہی ہے, پھر وہ جی اپریل کے لیے تیار ہو جاؤ. خود ہمارے فنکشن میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے کراچی چیمبر کے, انہوں نے وہاں کہا کہ جی بجلی کے بڑھنے کے لیے آپ تیاری کر لیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اپنی جگہ, ظاہر ہے جب فرنس آئل مہنگا ہوگا تو بجلی خود بخود مہنگی ہوگی. سر فرنس آئل تو مہنگا کر آپ خود ہی کیے جا رہے ہیں, ایک بات اور بیٹھ کے خود ہی کیے جا رہے ہیں. بھائی صاحب یہ بھی ایک ریزن نہیں ہے. 20% کا میرے خیال ہے فرنس آئل کے ESC کا کمپوننٹ ہے, گیس پہ 80% ہے. اب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی, اب گیس کا بھی ایک بڑا مسئلہ اٹھ گیا
یعنی یہ نہیں کہ آپ چلیں اس طرف سے آپ فرنس آئل سے ہٹ گئے تو اب گیس کے مسائل اپنی جگہ ہیں، کیونکہ پالیسی کا ایشو، وہیں پالیسی کا ایشو، آپ نے گیس ایسے استعمال کی جیسے کہ مفت پانی استعمال کرتے ہیں۔ قادر پور فیلڈ کے اندر بتایا کہ جی ٹیکنیکل کوئی فالٹ ہوا، ہم 10 to 20% وہاں پہ جی وہ ہم نہیں حاصل، بھائی تو اگر آپ نہیں کرو گے آپ